السلام علیکم۔ ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج فیض صاحب بہت خوش تھے۔ بہت دنوں بعد محسوس ہوا تھا زندگی کا سکون کسے کہتے ہیں۔ آج شادی کے 25 سالوں بعد اتنا ہلکا پھلکا خود کو محسوس کر رہے تھے۔ ایک سرشاری کسی کیفیت اونڈ کر طبیعت میں بشاشت کا ساماں بن رہی تھی۔ بہت دنوں بعد آسمان کی نیلاہٹ کو بھی نظروں میں سمویا اور گھاس کی تازگی کو بھی قدموں تلے محسوس کیا تھا، ورنہ فطرت کی ان رنگیوں سے کتنے دور ہو گئے تھے یہ آج سمجھ میں آئی تھی۔ آفس جاتے ہوئے قدموں میں کس قدر سبک روی تھی یہ وہ خود ہی جانتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کل ہی رات وہ اپنی چوتھی اور آخری بیٹی کی شادی کے فرض سے سبک دوش ہوئے تھے۔ ایک اطمینان کی سانس کے ساتھ انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے تھے جو بیٹی کی رخصتی کے وقت آنکھوں سے خود بخود جاری ہو گئے تھے۔ کسی زمانے میں صرف بیٹیوں کی جدائی کا صدمہ دل کو رنجیدہ کر جاتا تھا، پر آج کے مادیت پرست دور میں ان کا عزت و آبرو سے نپ جانا وجہ اطمینان ہوتا ہے۔ مایوں مہندی جیسی تقاریب میں ایک بارات کا کھانا کھلایا جاتا ہے اور سجاوٹ اور دیگر انتظام میں سفید پوشی کے پرخچے اڑائے جاتے ہیں، اور ان فضول تقاریب کو منعقد کرانے سے انکار کا مطلب ہے اپنے آپ کو کسی اور دنیا کی مخلوق قرار دے دینا یا تھرڈ کلاس طبقے میں شمولیت کی منظوری دے دینا۔ تو آج فیض صاحب کے سینے سے جیسے کوئی بھاری سل کھسک گئی تھی۔ باقی بیٹی کے اچھے نصیب کے لیے تو رواں رواں دعا گو تھا ہی۔ زندگی کے نئے پن کو محسوس کرنے کے لیے اور خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے جس دھج سے وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے وہ سرشاری صرف چند مہینوں تک تھی۔ یہ نہیں تھا کہ رخشندہ خوبصورت نہیں تھی یا ان کے پاس سلیقے اور کرینے کی کمی تھی۔ وہ بھی متوسط طبقے کی خاتون تھی اور سفید پوشی کی چادر اوڑھ کر ہی ان کی زندگی میں آئی تھی۔ بس کمی تھی تو آسائشات کی جو نہ رخشندہ کے بیک گراؤنڈ میں پائی جاتی تھی اور نہ فیض صاحب جیسے ریلوے کے شریف اور ایماندار ملازم کے پاس جو کڑے سے کڑے وقت میں بھی اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر نہ ہوئے۔ آفس آنے والے ملازموں میں سب سے پہلی حاضری انہی کی ہوتی۔ رشوت سود کے مال سے کوسوں دور رہے اور اسی سادگی میں لپٹی زندگی کی ڈور پکڑے رخشندہ بھی چلی آئیں۔ ازدواجی زندگی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں جن سے نہ چاہ کر بھی بے پرواہی بڑھتی نہیں جا سکتی تھی۔ قدم قدم پر ایک نئی ضرورت سر اٹھائے کھڑی رہتی۔ ان کی کنواری 2 بہنیں بھی تھیں، 3 شادی شدہ تھیں جو والد صاحب کی زندگی میں اپنے اپنے گھر کی ہو چکی تھیں، اور اب ان 2 چھوٹی بہنوں کی ذمہ داری فیض صاحب کے ہی سر تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور فرد کا اضافہ زندگی میں بے پناہ ذمہ داریوں کو بڑھا گیا۔ انہی حالات کے پیش نظر رخشندہ نے انہیں یہ احساس نہیں دلایا کہ ان کی زندگی میں صرف وہی ان کی توجہ کا مرکز بن کر آئی ہیں، بلکہ اپنی دونوں نندوں کی ضروریات اور خواہشات بھی ان کے آگے ایسے ہی پیش کرتی جیسے ان کی اپنی بہنیں ہوں۔ اور بے حد منکسر المزاج فیض صاحب اپنی بہنوں کی آرزوؤں کو اس طرح بجا لاتے کہ ان کے کسی بھی ایمان کو ٹھیس نہ پہنچ جائے۔ اس دوران وہ 2 بیٹیوں کے باپ بھی بن گئے۔ دونوں بہنوں کی شادیاں ہونے تک زندگی کے دھندے میں یوں الجھے کہ اپنا ہوش نہ رہا، نہ اپنی نازک سی اجلی سی صبر کی پیکر سادہ مزاج بیگم کا کہ سب کی طلب پوری کرتے کرتے وہ دستے بے طلب ہو چکی ہے، جنہیں کبھی پیچھے مڑ کر دیکھا ہی نہیں کہ ان کے اپنے دل کے بھی کچھ تقاضے ہوں گے۔ کبھی دنیا کے جھمیلے سے نکل کر اپنی لاپ متناہی مصروفیات سے وقت نکال کر 2 پیار بھری باتیں بھی کر لیتے جن کی کوئی تعبیر ہی نہیں تھی۔ وہ خواب ہی ان کے ساتھ مل کے بن لیتے، چند حرف تسلی کے یا محبت بھرا جملہ ہی آنچل سے باندھ دیتے
جن کی سیرابی تک وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے خود ہی تھپک لیتی۔ جس قدر ذمہ دار اور مسائل کا شکار فیض صاحب ہوئے تھے، اسی قدر رخشندہ بھی تھی۔ دونوں زندگی کے گاڑی کے دو پہیے تھے، الگ راہ کے مسافر تو نہ تھے۔ وہ محنت سے کما کر لاتے اور رخشندہ سلیقے سے سب کی ضروریات کو پورا کرنے کے چکر میں ہلکان رہتی۔ زندگی کے ارمانوں پر ان کا بھی حق تھا۔ آخر ایک تسلسل بے قرار سے سر ٹکراتے ٹکراتے آرزوؤں کی کوئی کومپل بھی دھیرے سے سر اٹھاتی کہ کبھی ان کی تعریف میں ایک جملہ ہی بول دیں، کسی محبت بھرے فکرے سے ان کی ساری جدوجہد کو خراج تحسین ہی پیش کر دیں، تو شاید تھکن کا احساس اس قدر نہ ہو۔ شروع میں تو ان کی دو بہنوں کا بوجھ اتارنے میں اس قدر ہلکان رہے کہ نئی نویلی دلہن کی آنکھوں میں چمکتے آرزوؤں کے جگنو نظر ہی نہ آئے۔ پھر یکے بعد دیگرے دو بیٹیوں کی پیدائش نے جہاں انہیں مشین بننے پہ مجبور کر دیا، وہاں رخشندہ کی آنکھوں کے دیے بھی سمجھوتے کی ہوا سے بجھنے لگے۔ جسمانی تھکن میں اضافہ ہوا، بچوں کی مصروفیات بڑھی، ضروریات زندگی میں اضافہ ہوا تو قلیل آمدنی بحث و مباحثے پر آمادہ کر گئی۔ شروع میں تو رخشندہ کے ہر مطالبے کو خاموشی کے ساتھ برداشت کرتے رہے، پھر مزید دو بیٹی کی پیدائش نے ذہنی طور پر اس قدر چڑچڑا کر دیا کہ بحث و مباحثہ جھگڑے کی صورت اختیار کرتا گیا۔ جہاں ان کی تھکن بجا تھی، وہاں رخشندہ کے مطالبات اپنی جگہ اٹل تھے۔ گھر کا خرچہ، بجلی، پانی، گیس کے بل کے اخراجات، بچوں کے اسکول کالج کی رقم، رشتہ داریوں کو نبھانا اس قدر قلیل آمدنی میں ناکافی تھے۔ پر فیض صاحب نے صاف کہہ دیا، گزر اوقات کرنی ہے تو انہی اخراجات میں کرو، میں پھانسی نہیں چڑھ سکتا، نہ دیگر مطالبات کے لیے ڈاکہ ڈال سکتا ہوں، نہ کوئی اور چور دروازہ تلاش کر سکتا ہوں عیاشی کے لیے۔ یہ عیاشی نہیں فیض صاحب، نہ میں کوئی غلط طریقہ اپنانے کا مشورہ دے رہی ہوں، لیکن گھر کی ضروریات کو آپ نہیں سمجھیں گے تو کون انہیں حل کرانے آئے گا؟ میں کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں؟ تمہیں ہاتھ پھیلانے کو کون کہہ رہا ہے؟ اپنی ضروریات کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ جتنی چادر دیکھو اتنے ہی پاؤں پھیلاؤ۔ دیکھتی نہیں صبح سے شام تک میں مسلسل جدوجہد میں رہتا ہوں، اب میری تنخواہ اتنی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ان مردوں کو بھی دیکھو جن کی فیملی اتنی بڑی ہے اور آمدنی کچھ بھی نہیں، وہ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ ایک تو خدا نے مجھے ایک بیٹے کے لائق بھی نہیں سمجھا کہ آج اس مقام پر میرا کچھ سہارا بن جاتا۔ سب باتیں تو ٹھیک تھی، پر آخری جملے میں ان کی آنکھوں کا شکوہ رخشندہ صاف دیکھ گئی۔ اب صرف وہاں دل کی بڑھی ہوئی دھڑکنیں رہتی اور ایک ہاتھ سے وہ دل کی تنابوں کو مسلتی رہتی۔ جوان ہوتی بیٹیوں کو بھی کچھ نہیں بتایا کہ اندر کس قسم کے روگ نے بسیرا کر لیا ہے۔ آرزوؤں اور تمناؤں کی طلب کو سہتے سہتے جسمانی تھکن، ٹینشن کو برداشت کرنے کو پارا نہ رہا تو دل نے بھی ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ جو ایک واحد سہارا تھا ہر بات کرنے اور سننے کا، ایک روز جو بے چینی حد سے بڑھی تو فیض صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، لگ رہا ہے کہ دل نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ پسینے میں شرابور وجود، بے خود ہوتی سانسوں کا زیر و بم بھی انہوں نے محسوس کیا تھا۔ ابھی چند دنوں قبل شہلا رخصت ہوئی ہے، اس سے تمہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے، سنبھالو خود کو۔ ایسا کرو ڈاکٹر شاہد سے دوائی لے آؤ، کچھ بے چینی میں کمی ہو جائے گی۔ مجھے داؤد صاحب نے بلایا ہے۔ انہوں نے قریبی کلینک کا نام لیا اور نکل گئے۔ ارادہ تھا جلد ہی بڑے اسپتال لے جائیں گے، بس پیسوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا۔ آج کل تو ڈاکٹر کی فیس اور دواؤں کا خرچہ ہی اتنا ہوتا ہے کہ پورے مہینے کا راشن ڈلوائیں یا بڑے ڈاکٹر کے پاس اپنی تکلیف لے کر جائیں۔ ابھی تو شہلا کی شادی پر لیا گیا قرضہ سر سے اترا نہیں تھا کہ غزل کے لیے ایک مناسب اور اچھے رشتے نے در پہ دستک دے دی۔ بیٹیاں تو سادہ لوہی میں بھی شکل و صورت میں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ انہوں نے اس رشتے کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا کہ سنبھالنے والی خدا کی ذات تھی۔ اسی بھروسے انہوں نے آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا۔ رخشندہ کی روز بروز پیلی پڑتی رنگت نظروں سے اوجھل نہیں تھی، بس وہ مناسب وقت کے انتظار میں تھے کہ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے۔
17 साल की उम्र में वो ब्याह कर उनके घर आई थी। आज शादी के 25 साल गुजर जाने के बावजूद लोग उन्हें उनकी बेटियों की बड़ी बहन ही समझा करते थे, और कुछ रक्षंदा की नाजुक मिजाजी और खूबसूरती उन्हें और भी कम उम्र बनाती। जैसे तैसे तबीयत भी संभल गई। करीबी डॉक्टर ने जल्द ही उन्हें स्पेशलिस्ट से रजू करने को कहा। उनकी दी गई दवाई के साथ हदायत भी निकल गई। सबसे बड़ा रोग तो फैज साहब की अदम तोजही थी कि काश फैज साहब कभी तो ये कह देते, ये तुम्हारा रंगो रूप मांद क्यों पड़ रहा है, आज बहुत थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लो, कभी मेरे पास भी तो बैठो, तुमसे बात करने को तो मैं तरस क्या हूँ। या कभी अपनी ही जिदोजहद के साथ उनकी थकन को मुंसलिक कर देते कि ये काम हम दोनों के नसीब में घुन लगा गया है। अय्याशी ना थी तो ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील भी ना थी, और आखिरी बहस के बाद तो उन्होंने सब उम्मीदों और तमन्नाओं को बहुत बड़े समझौते के सिल तले दफन कर दिया था। अगर जवानी में उन्हें ताज़ा फूलों के गजल लाने की या उनके पसंदीदा फ्लेवर की एक कप आइसक्रीम लाने की खुदा ने हिम्मत ना दी थी, तो क्या मीठे जुमलों का भी फुकदान हो गया था दिल में। आंखों के अंदर जमा होने वाले पानी ने दिल पर काई जमाना शुरू कर दी, और फैज साहब तो जाने किस मुनासिब वक्त के इंतज़ार में थे कि कब वो वक्त आए कि वो अपने जज्बात का इजहार करें अपनी बीवी से। कहीं वक्त से पहले कोई मोहब्बत भरा जुमला रक्षंदा की आरजुओं को बढ़ा न दे। मर्द होते हैं ऐसे मसलहत आमीज भी, कहीं थोड़ी सी दिलजोई करके जो उन्हें आंसू बहाने की इजाज़त दे दी तो आंसू बढ़ ही ना जाए। ऐसी एहतियात का दामन थामे चौथी बेटी को भी रुखसत कर दिया। अब वो आज़ाद थे, एक नौजवान की सी ताकत खुद में महसूस कर रहे थे। आज रक्षंदा को ज़रूर डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। कुछ रकम एहतियातन उन्होंने अपने पास रख ली थी, और हाँ, उन्हें आइसक्रीम बहुत पसंद थी। उन्होंने जार पैक लिया था। आज खूब बातें करेंगे, तरंग में आकर गुलाब की एक कली भी खरीद ली। क्या था जो जिंदगी की आजमाइशों के बोझ तले दब गए थे, ख्वाहिश तो नहीं मरी थी। रक्षंदा, मोहब्बत से लबरेज लहजे में उन्हें पुकारा, जिसकी मुंतजिर कभी रक्षंदा जवानी में रहती थी कि वो इसी तरह आवाज़ देते हुए उनका नाम लेते हुए दाखिल हों। शायद सो रही हूँ, बहुत दिनों बाद वो भी तो जिम्मेदारी और थकन से आज़ाद हुई थी ना, इसलिए गहरी नींद थी। खैर, आज मैं सोने नहीं दूंगा। आज बहुत सारी बातें करनी है, जवानी के कुछ ख्वाब सुनाने हैं जिनकी ताबीरें ना मिल सकी, अपने जज्बों का हाल सुनाना है जो हालात की नज़र हो गए, उनके दिल की तकलीफ का हाल सुनना है कि कैसी बेचैनी वो महसूस करती हैं, और आज ही उन्हें डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है। रक्षंदा वो कंबल में लिपटी करवट लिए पड़ी थी। ये क्या था कि आज उनकी आवाज़ पे भी आंखें नहीं खुल रही थी। वो तो इतनी कच्ची नींद सोती थी कि बच्चे की आवाज़ के साथ उनकी आंख भी खुल जाती, और इतनी जल्दी बच्चे की ज़रूरियात पूरी करके दोबारा सुला देती थी कि कभी एक तसलसल से उन्होंने अपने बच्चों के रोने की आवाज़ न सुनी थी। इस बात के वो दिल ही दिल में मोतरिफ रहे थे। लेकिन आज ये कैसी नींद थी कि उनके झिंझोड़ने पर भी वो उठ नहीं रही थी। क्या अपने सब अरमानों को सुलाकर खुद भी सो गई थी? ये कैसी थकन थी कि खमीदा पलकें वाह नहीं हो रही थी। फैज साहब के आंसू भी उनकी आंखें खोल न सके। दिल का दर्द जो इलाज के लिए मुनासिब वक्त की तलाश में था, आज खुद ही रफा हो गया था उनकी जान लेकर। मोहब्बतों के इजहार का ये लम्हा भी आया तो दिल दर्द सहाते सहाते थक चुका था। काश इस वक्त से पहले वो दो मोहब्बत भरे जुमलों का अमृत कान में घोल देते जो दिल की दवा बन जाता। हालात की संगदली तो सबके साथ है, लेकिन जज्बात में कुफ्ल लगा लेना, जुबान पर हालात के पहरे बिठा लेने से रोक बढ़ जाता है। जो नाजुक वजूद को अपने घर अरमानों से लेकर आए थे और उसे हालात की नज़र करके वो सुबकदोश हो गए थे, वो आज उन्हें सारे फराइज और जिम्मेदारियों से आज़ाद करके मुंह मोड़ गई। कभी उनकी भरी जवानी को उन्होंने तन्हा किया था, और आज वो उनके मोहब्बत भरे दिल को ठुकरा कर
मनोमटी तले जा सोई थी, जो गलत मौके पर बेदार हुआ था। गुलाब की कली उनकी नम ताज़ा कब्र पर फैज साहब की बेजान उंगलियों से छूट कर जा गिरी थी अपने असली मुकाम पर। सच है, बाज़ औक़ात अज़दवाजी ताल्लुकात चलते तो रहते हैं, लेकिन ऐसे ही जैसे रूह के बिना जिस्म, यूं ही मोहब्बत के बिना ये अज़दवाजी ताल्लुक भी एक बोझ है। सो कोशिश कीजिए अपने शरीके हयात की दिल ही दिल में कदर न कीजिए, बल्कि इजहार मोहब्बत कीजिए और जितना जल्द हो सके अपने अज़दवाजी ताल्लुकात से गलत फहमियों और नफ़रतों के तमाम कांटे चुनकर मोहब्बतों के गुलाब बो दीजिए।